السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ الحمدللہ، ہماری آج سٹوری نمبر 5 ہے۔ شرعی پردے کا سفر کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ میں جب اسکول جاتی تھی تو میں اپنی ایک ٹیچر کو شرعی پردے میں دیکھ کر سوچتی تھی ایک دن میں بھی ضرور کروں گی، اور میرے دل میں کئی گہرائیوں میں تھا کہ میں پردہ کروں گی، حالانکہ نہ تو میرے خاندان میں کوئی کرتا تھا اور نہ دوستوں میں۔ خیر، جب میں 10th کلاس میں ہوئی تو میں عمرے پہ گئی اور میں اتنی خوش تھی، بس وہ لمحات، وہ احساسات میں قلم بند نہیں کر سکتی، وہ بیان سے باہر ہیں۔ تب ابھی میں پردہ نہیں کرتی تھی اور میں نے اپنے بابا سے کہا، بابا میں جب وہاں سے واپس آؤں گی تو میں وہاں سے عبایا پہن کر آؤں گی، یعنی میں یہاں سے جاتے ہوئے بھی عبایا نہیں پہن کر گئی، لیکن حجاب ضرور کیا تھا، اور میرا ابھی شرعی پردے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ خیر، جب ہم وہاں سے واپس آئے تو میں عبایا پہن کر آئی، اور نیا نیا شوق تھا تو اسکول جاتے ہوئے بھی پہن گئی، لیکن صرف ایک دن ہی پہن سکی کیونکہ سعودیہ کے اس عبایا کا اسٹف موٹا تھا، مجھے بہت گرمی محسوس ہوئی اس میں، تو میں اگلے دن عبایا کے بغیر ہی اسکول چلی گئی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ایک دن ہم سب کزنز اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایسے ہی شوخی مارنے کے لیے کہہ دیا کہ میں بھی شرعی پردہ کروں گی، اور میرے کزنز مجھ پر ایسے ہنسے جیسے میں کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور میں کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن کالج جانے کے کچھ ماہ بعد ہی میں نے حجاب لینا شروع کر دیا، اور میری فرسٹ ایئر مکمل ہوئی، اور اس کے بعد کرونا وائرس کی وبا پھیل گئی اور ہمیں گھر بیٹھنا پڑا۔ اب کچھ کرنے کو تو تھا نہیں، تو میں نے مختلف آن لائن گروپس جوائن کر لیے۔ ان میں سے ایک گروپ تھا پردہ سیریز پر، 2 روزہ تھا، میں نے ایسے ہی جوائن کر لیا کہ دیکھو کیا بتاتے ہیں اس میں، کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور جب میں نے وہ لیکچر سنے تو اس میں ایک بات تھی جو مجھے بہت ہٹ کی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر پردہ کریں گی نا تو سمجھ لیں یہ پردہ آپ کا جنت جانے کا ٹکٹ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ سن کر میں نے ارادہ کر لیا، ہاں میں کر سکتی ہوں، اور میں نے سوچنا شروع کیا اب میں بابا اور ماما کو کیسے مناؤں گی۔ میں نے ماما سے اجازت مانگی تو ماما نے میرے سامنے تمام کزنز کی لسٹ دہرا دی جن سے میرا پردہ بنے گا، اور بتانے کا مقصد تھا کہ تم کر لو گی، انہی کزنز کے ساتھ تم کھاتی پیتی اٹھتی بیٹھتی ہو، یعنی فرینکنیس ہے نا۔ میں نے کہا جی میں کر لوں گی، اور اب مین پرابلم جو مجھے لگ رہی تھی وہ تھا بابا کو کیسے پوچھوں۔ تو میں نے بابا سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بابا کیا میں شرعی پردہ کر لوں؟ اور بابا نے ایک ہی جملے میں بات ہی ختم کر دی، اور بابا نے کہا جی بیٹا کرو، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں اور وہ آپ کو اس طرح جواب دیں کہ آپ کریں۔ مجھے امید بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنی آسانیوں والا معاملہ فرمائیں گے۔ خیر، یہ تو تھی گھر والوں کی بات، اب آتے ہیں خاندان والوں کی طرف۔ میں نے اسٹیپ کیسے لیا اور مجھے کیسے رویے دیکھنے کو ملے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، گرمیوں کے دن اور جون کا مہینہ تھا۔ اب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی جلدی اس کو کیری کرنا پڑے گا۔ آئی فیل جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ٹیسٹ کیا ہو، یہ اپنی بات میں کتنا پورا اترے گی۔ ابھی میں نے صرف ایک فیصلہ کیا تھا، عمل کے میدان میں نہیں اتری تھی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب مجھے عمل کر کے دکھانا تھا۔ سمعنا و اطعنا کا عملی پیکر بن کر دکھانا تھا اپنے اللہ تعالیٰ کو۔ اور میں اپنے کمرے میں تھی جب میری خالہ اور کزن اچانک آ گئے، اور اب میں بری طرح سے پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ یہ شکر ہے کہ کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ کزن جیسے ہی اندر آیا میں نے منہ پر دوپٹہ رکھا اور سیدھی کھڑی ہو کر اپنا رخ اپنی الماری کی طرف کر کے حجاب پنس لگانے لگی، اور میرے کزن نے مجھ سے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اور میری چھوٹی بہن بھی اتنے میں اندر آ گئی اور کہنے لگی اب سے یہ شرعی پردہ کرے گی۔ اس نے کہا او ہیلو، ہم سے تمہارا کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، ہم تمہارے بھائی ہیں، باہر کے مردوں سے کرنا ہے، ہم سے نہیں۔ اور میں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ میں بری طرح سے ڈری ہوئی تھی کہ اب اللہ جانے کیا ہونا ہے۔ میں اسی حالت میں الٹے سیدھے نقاب کے ساتھ فرسٹ ٹرائی تھی نا، جیسا ہوا کر لیا۔
خالہ کے پاس پہنچ گئی دوسرے کمرے میں، اور خالہ کا مجھے دیکھ کر کوئی بہت سیریس رویہ تو نہیں تھا لیکن کم بھی نہیں تھا۔ خالہ نے بھی یہی کہا، بیٹا باہر آتے جاتے ہوئے کر لیا کرنا، گھر والوں کے سامنے کیوں کرنا۔ خیر میں نے انسنی کر دی اور ڈھیٹ بن کر بیٹھ گئی، اور میرا کزن مسلسل مجھے زج کرنے کی کوشش میں تھا اور یہ کہہ رہا تھا ہاتھ پاؤں کا بھی پردہ ہوتا ہے، وہ بھی تمہارے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں نے بڑے تحمل سے جواب دیا، وہ بھی آہستہ آہستہ کر لوں گی۔ اب شروع ہوا تھا صحیح سفر، جب پورے خاندان کو پتہ چل گیا تھا اور سب کی باتیں میں سوچتی تھی یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنا کہتی تھی۔ ان میں سے کچھ واقعات لکھنا چاہوں گی۔ جب میں پہلی بار پردہ کر کے اپنے ددیال گئی تو انہوں نے کہا، تم وہابی تو نہیں ہو گئی، یہ کیا کر لیا خود کو؟ اور میرے چاچو نے بھی یہی کہا، اور میرے تایا ابو نے کہا، تمہارا دم نہیں گھٹتا اس میں؟ کیا تم یہ رومال سا باندھ کر اپنے ہی بھائیوں کزنس کے سامنے بیٹھی رہتی ہو؟ اور میری پھپھو ماشاءاللہ سے خود بھی 2 بار عمرہ کر چکی تھی، ان کا مجھ سے سوال تھا کہ اب ہم نہیں کرتے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں بھیجیں گے؟ میں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور تب جو میں نے ایک اور بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیے جو سب کو نہیں کروایا جائے گا، اور اگر آج مجھ سے کوئی یہ سوال کرے تو میں کہوں گی جنت کے 100 درجے ہیں، مجھے سب سے اونچا درجہ چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں نا قرآن میں، آدمی کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ میرے خاندان میں پہلی شادی تھی تایا ابو کے بیٹے کی، جو مجھے پردے میں اٹینڈ کرنی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ خیر وہ وقت بھی آ گیا اور میں چلی گئی، لیکن وہاں بھی باتیں سننے کو ملی۔ 1-2 لوگ ایسے بھی وہاں جنہوں نے میری اس کوشش کو سراہا، اور جب کھانا کھانے کی باری آئی میں نے نقاب کچھ اس طریقے سے کیا ہوا تھا کہ سیدھا کھانا منہ میں نہیں ڈال سکتی تھی، ڈبل لیئر تھی، اور ایک طرف سے گزر کر دوسری طرف پن اپ کیا ہوا تھا۔ نیا سفر تھا، کچھ خاص طریقہ معلوم نہیں تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کیسے ممکن ہے جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا، وہی آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دے؟ نہیں، میری ایک کزن بہت کلوز تھی، کچھ عرصہ پہلے ہی ابھی اس کی شادی ہوئی تھی اور میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی میز پر اس کے شوہر، اس کے دیور، ساس اور باقی کزنس بھی، مطلب سیٹنگ اسی طرح سے تھی۔ صوفوں کی ہم ایک دوسرے سے مخالف کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب سب کھانے میں مشغول تھے تو میں سب کا منہ دیکھ رہی تھی، اور میری تائی امی آ کر سب کے سامنے کہنے لگی، تم نہیں کھا رہی؟ اور میرے الفاظ دم توڑ رہے تھے۔ میری اسی کزن نے کہا، کھا رہی ہے ساتھ ساتھ، اور آج تک اپنی کزن کی میرے لیے اس ہمدردی کو نہیں بھولی۔ جیسے وہ چمچ سے چاول نقاب کے نیچے سے میرے منہ میں ڈال رہی تھی، اور آدھے سے زیادہ تو میری گود میں گر رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ سفر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہ بھول نہیں سکتا۔ مطلب میں اسمائل اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں بھی ان چیزوں کو اسٹرگل کر چکی ہوں، اور مجھے مطلب ماشاءاللہ انہوں نے کس طرح سے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ مجھے پرسنلی یہ سٹوری بہت ہٹ کی ماشاءاللہ۔ وہ وقت بہت ٹف تھا میرے لیے، لیکن وہ بھی گزر گیا، اور اسی طرح اب میرے اسی کزن کی شادی آئی جس کے فرسٹ ٹائم آنے پر میں نے نقاب کیا تھا، اور اس کی اور اس کی بہن دونوں کی شادی ایک ساتھ تھی۔ تو ہم اپنے اس کزن کی بارات سے ہو کر خالہ کے گھر آئے تو میں اور سب بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ماما لوگ اور باقی سب کزنز بھی، اور میں بھی فرنٹ پر آ کر بیٹھی۔ وہ سب آپس میں سیلفیز لے رہے تھے، اور اچانک سے میرے کزن نے سب کے سامنے کہا، آؤ تم بھی اتروا لو، اور میں نے منع کر دیا، اور وہی سب کے سامنے مجھ پر طنز کی بارش شروع ہو گئی۔ پہلے تو تم سب کے ساتھ تصویریں اترواتی تھی، اسٹیٹس بھی لگاتی تھی، ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں ان سب کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ان سب کو لگا میں باتیں سن کر تصویریں بنانے کے لیے آ رہی ہوں، اور جب میں باہر نکل گئی تو تب میں دل سے فرصت کے ساتھ بیٹھ کر روئی، اور خالہ اور کزن مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔
ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، رو مت۔ لیکن رونے کے بعد میرا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا اور میں خاموشی سے واپس کا راستہ طے کیا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی رہی۔ واللہ جو لطف مجھے ان دنوں لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اور رونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں آتا تھا، وہ آج بھی یاد ہے اور بہت مس کرتی ہوں۔ اور پردہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو طعنہ ملتا ہے نا، اس سے شادی کون کرے گا؟ ہاں، کوئی مولوی کرے گا، ابھی سے نقاب کر کے بیٹھ گئی ہے، اور کوئی کہتا تھا کچھ دن کا کھیل ہے، ختم ہو جائے گا، دیکھتے ہیں ہم بھی کتنے دن قائم رہتی ہو۔ ایک بار ایسے ہی ایک کزن کی شادی تھی، تو ہم سب ماما، میں، خالہ، میری کزنز جس کی شادی تھی ان کے شوہر اور دوسرے کزن سب اکٹھے تھے، تو میں خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اتنے میں ایک کزن نے اچانک مجھے جوک کریک کیا، کہا ہمیں تمہاری طرف سے صرف آڈیو سنائی دیتی ہے، ویڈیو نظر نہیں آتی، یعنی تمہاری آواز آتی ہے، تمہاری شکل نظر نہیں آتی۔ اور اسی وقت سب نے اتنے بلند کہکے لگائے، میرا دل کیا میں یہاں سے بھاگ جاؤں یا زمین پھٹ جائے، بس ان سب کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ مجھے اپنے ان رشتہ داروں سے وہ باتیں سننے کو ملیں جس کی مجھے امید نہ تھی، جو کبھی میں سوچا نہ تھا، لیکن وقت کی بات تھی، اور جب وقت گزرا تو الحمدللہ رب العالمین، وہی لوگ جو طنز کرتے تھے آج اتنی عزت دیتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آج وہی لوگ مجھے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ حقیر کو بہت عزت سے نوازا اس پردے کی وجہ سے، میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اس سفر کے دوران جتنے لوگ میرے خلاف تھے، اتنے ہی میرے ساتھ بھی۔ مجھے ہر اس جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سپورٹ کرنے والے تھے جہاں مجھے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی تھی، اور اس سفر میں جو سب سے بڑا رول تھا وہ میرے گھر والوں کا تھا، ماما، بابا، بھائی، بہن، انہوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ اور جب بھی ہمارے گھر میں کوئی داخل ہوتا تو میرا بھائی اونچی آواز میں کہہ دیتا کہ فلاں کزن آیا ہے، بس میں وہاں سے روح پوش ہو جاتی۔ وہ تمام باتیں جن سے میرا دل تنگ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کا مداوع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آج آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک قدم اٹھائیں گے تو وہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ کی مدد ایسے طریقوں سے کریں گے کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور آج میں سوچتی ہوں کہ کرونا میں نے پردہ شروع کیا تھا، تو مجھے لگتا ہے جیسے کرونا آیا ہی میرے لیے ایک چانس بن کر تھا، مجھے اسپیس دے کر مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے تھا کہ یہی صحیح وقت ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ میں اپنے خاندان میں وہ پہلی لڑکی تھی جس نے پردہ شروع کیا، اور آج میری چھوٹی چھوٹی سی کزنز ہیں، ان سے پوچھو آپ نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے تو کہتی ہیں آپ ہی آپ کی طرح پردہ کرنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج آپ کوئی ایک نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتی ہیں نا، وہی عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سے کوئی موٹیویٹ ہو کر کرے گا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سب سے اہم بات، پردہ کرتے ہوئے آپ کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئیں تو سمجھ جائیں آپ نے ایمان کی حلاوت کا ذائقہ چکھ لیا۔ اس پردے کی وجہ سے میری ترجیحات بدل گئیں، میرے گولز، ٹارگیٹس سب بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز قربان کی جائے اس کا بہترین نعم البدل ملا کرتا ہے، اور الحمدللہ مجھے بھی ملا۔ آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت کی خاطر یہ قدم ضرور اٹھائیے۔ یاد رکھیں، آج جن لوگوں کے ڈر سے ہم پردہ نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، کل وہی لوگ مرنے کے بعد آپ پر فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنے ابدی گھر کی تیاری آج ہی سے شروع کر دیں۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔